جہاں ایک طرف پاکستانی عوام ایک خطرناک وبا کے خوف سے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، وہیں دوسری طرف ایوان اقتدار میں ڈرامائی تبدیلیاں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ کرونا وائرس نامی وبا پاکستان میں پہنچ چکی ہے اور انتہائی تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ ان ہنگامی حالات کے مد نظر سوموار کو افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے انتہائی متانت اور پیشہ ورانہ انداز میں ایک بریفنگ دی، جس میں نہ صرف افواج پاکستان کی بھرپور کمٹمنٹ کا اعادہ کیا گیا بلکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھرتی ہوئی صورتحال کا ایک حقیقت پسندانہ بیانیہ بھی پیش کیا گیا۔ ان کی تمام تر گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کئی ہفتوں سے مؤخر کر رہے تھے، بالآخر افواج پاکستان نے کر ہی ڈالا، یعنی ملک بھر میں لاک ڈاؤن اور نقل و حرکت پر پابندی۔ جنرل بابر کی یہ تقریر عمران خان کی بروز اتوار قوم سے خطاب سے یکسر مختلف تھی۔ عمران خان بضد تھے کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ انہیں غریب لوگوں کے مسائل اور بے روزگاری کا درد تھا، اور انہوں نے اس وبا پہ کچھ زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ اس کے برعکس پاک فوج کے ترجمان نے بہت واضح انداز میں نہ صرف کرونا وائرس کو ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا بلکہ قومی اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ نظر ایسا آتا ہے کہ قوت فیصلہ سے محروم وزیر اعظم ہاؤس کی اقتدار پر گرفت مزید ڈھیلی پڑ گئی ہے، اور عملاً یا شاید بامر مجبوری افواج پاکستان کو پس پردہ اس طرح کے کڑے فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ آج سے ٹھیک ایک سال قبل آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے دباؤ کے تحت ہی کیا تھا، اور ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی معاشی ٹیم کو بھی بدلنا پڑا تھا۔ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بہت بحث ہوتی ہے، اور اکثر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سویلین حکومتوں کو اختیارات استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن پچھلے ایک سال میں یہ واضح ضرور ہوا ہے کہ اگر سول حکومتیں اہم معاملات کے اوپر واضح فیصلہ نہ کر پائیں تو پھر پاکستان کا سب سے طاقتور ادارے کو ہی سامنے آنا پڑتا ہے۔ آج کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ نہ صرف وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات میں تاخیر کی، بلکہ ان کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم رہا کہ تافتان جیسے اندوہناک حالات پیدا ہو گئے اور کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ عمران خان کے چند مشیروں کی بھی یہی صلاح تھی کہ لاک ڈاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ملک بھر میں تقریباً سب ماہرین کی رائے بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں عوامی رائے عامہ میں عمران خان اور ان کے سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار کی کارکردگی پر بے تحاشا سوالات اٹھائے گئے، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مبینہ جملہ کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے ایک قومی لطیفے کی صورت اختیار کر گیا۔ معاملات یہاں تک خراب ہو گئے کہ حکومت سندھ کو وفاقی حکومت کی سپورٹ کے بغیر لاک ڈاؤن کا فیصلہ اٹھانا پڑا، اور ان کے کیے گئے اقدامات کی بھی پاکستان اور اس سے باہر ستائش کی گئی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے بے نیاز وزیر اعظم صاحب اپنی خوشامدیوں میں گھرے ایک بار پھر لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے، اور جب قومی سطح پر اس طرح کا خلا پیدا ہو جائے تو پھر دیگر ریاستی اداروں کو وہ خلا پر کرنا پڑتا ہے۔ محض لاک ڈاؤن کے اعلانات اس وقت کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی بہت سے اہم مراحل باقی ہیں۔ سب سے پہلے تو ملک میں صحت عامہ کے حوالے سے ایمرجنسی اقدامات اٹھانے ہوں گے، جن کے لیے وفاقی حکومت اور 3 صوبوں میں عملی طور پر کوئی ٹھوس اقدامات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ اس وقت مرکز اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا ہے، کیونکہ کوئی بھی قومی پالیسی صوبوں کی بھرپور شرکت کے بغیر قابل عمل نہیں ہوتی۔ ایک وفاقی نظام میں نہ صرف صوبوں کو وسائل منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے بلکہ ان کی نگرانی اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ابھی لاک ڈاؤن کا اثر غریب طبقے پر پڑے گا، اس لیے صوبوں کی مدد سے ان کی داد رسی کے لیے بھی ایک مربوط لائحہ عمل مرتب کرنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ احساس پروگرام کے حوالے سے کچھ اعلانات ہوئے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شاید ہفتوں اور مہینوں چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں یہ سب کچھ کرنا ممکن ہوگا، یا اس کے لیے مرکز اور صوبوں میں سیاسی تبدیلیاں ناگزیر ہوں گی؟ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں رہے۔ اس طرح کی قیاس آرائیاں عموماً کوئی نئی بات نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ ہر سویلین حکومت کو اس طرح کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کل وزیر اعظم کے اعلانات کے برعکس بہت سے فیصلے فوج کو کرنے پڑے ہیں، لیکن کیا وہ موجودہ سسٹم میں تبدیلی کو سپورٹ کریں گے؟ جبکہ ملک ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس طرح کے لاک ڈاؤن میں
پارلیمان کا اجلاس بلانا بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سیاسی تبدیلی کی ضرورت بہت شدید ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس متبادل کون سے ہیں؟ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی واپسی کو معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ شہباز شریف پی آئی اے کی آخری فلائٹ سے لاہور واپس پہنچے اور اگلے کئی ہفتوں تک پروازوں کا سلسلہ بند رہے گا۔ اگر شہباز شریف متبادل وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے تو ان کے لیے قومی اسمبلی میں حمایت حاصل کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ وہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے۔ کیا پی 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 اس تبدیلی کے لیے تیار ہوگی؟ یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ یوں تو غیر معمولی حالات میں قومی حکومتوں کی تشکیل کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کی بڑی سیاسی تبدیلی ملک کو استحکام نہیں دے پائے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں موجودہ حکومت کی کارکردگی اور صلاحیت کو شاید ایک اور موقع دیا جائے، لیکن ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ اس وقت حکومتوں کا آنا جانا عوام کے لیے بے معنی ہوگا، کیونکہ اس وقت صحت عامہ اور روزگار کی فراہمی سب سے بڑے چیلنج ہیں، اور اگر ان دونوں محاذوں پر حکومت نے اچھی کارکردگی نہ دکھائی تو پھر عمران خان صاحب کو شاید ان قریب ایک اور کنٹینر کی ضرورت پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عوام لاک ڈاؤن کی حالت میں ہوں گے اور اگلے کئی ماہ تک سڑکوں پر آنے کے قابل نہیں ہیں۔